بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم تاریخ کتابندہ ستاروں سے ملا ہے، اسلام تو سرکار کے یاروں سے ملا ہے۔ تاریخ کتابندہ ستاروں سے ملا ہے، اسلام تو سرکار کے یاروں سے ملا ہے۔ روشن یہ ہوئے نور نبوت کی ضیاء سے، اصحاب پیمبر ہو کے آقا کے نواسے، اللہ نے پکارا ہے انہیں خوب ادا سے، راضی ہے خدا ان پہ تو یہ راضی خدا پہ، یہ ذکر تو قرآن کے پاروں سے ملا ہے، یہ ذکر تو قرآن کے پاروں سے ملا ہے، اسلام تو سرکار کے یاروں سے ملا ہے۔ تاریخ کتابندہ ستاروں سے ملا ہے، اسلام تو سرکار کے یاروں سے ملا ہے۔ جس شخص کو آقا سے بہت پیار ہوا ہے، ساری دنیا سے الگ آپ کا وہ یار ہوا ہے، یہ لطف کسی پر بھی بس ایک بار ہوا ہے، سر گود میں رکھے ہوئے دیدار ہوا ہے، سر گود میں رکھے ہوئے دیدار ہوا ہے، یہ فیض ابو بکر کو غاروں سے ملا ہے، اسلام تو سرکار کے یاروں سے ملا ہے۔ ہر دور سے بہتر ہے وہ ذیشان ابھی بھی، اسلام کی تاریخ کی ہے جان ابھی بھی، ہر شخص ہر ایک قوم کے انسان ابھی بھی، جس دور پہ نازاں ہے مسلمان ابھی بھی، جس دور پہ نازاں ہے مسلمان ابھی بھی، وہ دور تو اسلام کو چاروں سے ملا ہے، وہ دور تو اسلام کو چاروں سے ملا ہے، اسلام تو سرکار کے یاروں سے ملا ہے، اسلام تو سرکار کے یاروں سے ملا ہے۔ افلاک کی ہے جان تو وہ رشک زمیں ہیں، سسرال نبی دین میں 2 ماہ مبیں ہیں، آقا کے قریب رہتے تھے وہ اب بھی قریب ہیں، افضال وہ شیخین تو روزے کے مکی ہیں،
افضال وہ شیخین تو جنت کے مکی ہیں، افضال وہ شیخین تو جنت کے مکی ہیں، یہ راز ہمیں ان کی مزاروں سے ملا ہے، اسلام تو سرکار کے یاروں سے ملا ہے، تاریخ کتابندہ ستاروں سے ملا ہے، اسلام تو سرکار کے یاروں سے ملا ہے۔ مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام دے بعد میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، قابل صد احترام اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ دا احسان عظیم ہے جس رب العالمین نے سانو انسان بنایا اور مسلمان بنایا۔ احباب زی وقار، تسی احباب اس بات تو باخبر ہو کہ تقریباً 2 ماہ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دے فضائل و مناقب، انہاں دی سیرت دے مختلف پہلوؤں تے میں تواڈے سامنے خطبات جمعہ دے اندر صحابہ دی سیرت بیان کردہ آ رہے ہیں۔ آج دے خطبہ جمعۃ المبارک اندر میں مسلک صحابہ دا ایک حصہ تواڈے سامنے بیان کراں گا۔ مسلک صحابہ تو مراد صحابہ اکرام دے عقائد و نظریات، صحابہ اکرام دے تخیلات، صحابہ اکرام دا منہج و مسلک کی سی۔ موجودہ دور دے اندر ملک پاکستان اندر کلمہ گو لوگاں دے 4 بڑے مسالک نے، اہل تشیع، اہل سنت دیوبندی مکتبہ فکر، اہل سنت بریلوی مکتبہ فکر، اور اہل سنت اہل حدیث مکتبہ فکر۔ 4 دا یہ دعویٰ ہے کہ قرآن و سنت دے مطابق اسی زندگی گزار رہے ہیں، اور یہ بات یاد رکھو، کامیابی اور کامرانی انہاں دا مقدر یہ جنہاں نے قرآن و سنت نو اپنے واسطے مشعل راہ بنایا ہے۔ قرآن و سنت نو ساڈے تک صحابہ نے پہنچایا ہے۔ ہن اے جڑی فرقہ وریت دی فضا پھیلی ہوئی ہے، اے دے خاتمے واسطے، فرقہ وریت والے فتنے دا کلا تما کرنے واسطے سانو ویکھنا پے گا کہ جن لوگاں نے ڈائریکٹ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوڑوں اللہ دا قرآن سنیا ہے، اور اللہ دی وحی نو میرے پیغمبر نے جدو بیان کیتا ہے اور صحابہ نے سماعت کیتا ہے، پھر صحابہ نے اپنیاں جاناں دے نذرانے پیش کر کے ساڑھے تک دین پہنچایا ہے۔ ان صحابہ دے عقائد و نظریات کی سن تاکہ بات کھل کے واضح ہو جائے۔ پھر او دے تے غور کرو کہ جڑے لوگ صحابہ والے عقائد و نظریات تے آج بھی پختگی دے نال عمل کر رہے ہیں، وہ حق والے لوگ ہیں۔ چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلیاں امتاں دے 72 فرقے ہوئے، میری امت دے 73 فرقے ہونگے، کلہم فی النار، سارے جہنم اندر، الا ملت واحدہ، مگر ایک فرقہ، ایک گروہ جڑا اہل جنت والا ہے، وہ کامیاب اور ناجیہ فرقہ ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون لوگ نے؟ فرمایا ما انا علیہ و اصحابی،
وہ ناجیہ فرقہ ہوئے، وہ کامیاب گروہ ہوئے جدے تے میں اور میرے صحابہ نے کی پتہ چلیا جڑا بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت نو اپنا دے ہویا آپ دی اتباع زندگی گزارے گا اور صحابہ کرام دے عقائد و نظریات نو اپنائے گا، وہ بندہ کامیاب ہوئے، وہ دیوبندی ہوئے، وہ بریلوی ہوئے، وہ اہل حدیث ہوئے۔ آؤ ذرا توجہ فرماؤ، میں آج تانوں قرآن و سنت دی روشنی اندر صحابہ کرام دے کچھ عقائد و نظریات عقیدہ توحید دے حوالے نال دساں۔ اہل تشیع دا اہل حدیث تے انظام ہے کہ اہل حدیث اہل بیت نو نہیں مندے۔ بریلوی مکتبہ فکر دا ساڑھے تے انظام ہے کہ اولیاء اللہ نو نہیں مندے۔ دیوبندی مکتبہ فکر دا ساڑھے تے اے اعتراض ہے کہ اے امامہ دی تقلید نہیں کرتے۔ تو تمہیدی طور تے بعض ذہن نشین کر لو، اللہ دی رحمت اللہ دی توفیق نال اسی اہل بیت دے دیوانے اور متوالے ہیں۔ اہل بیت ساڑھا ایمان نے، ساڑھی جان نے، ہاں مگر اسی اہل بیت نو اونج نہیں مندے جویں نہ مندے۔ اسی اہل بیت نو مشکل کشا اور حاجت روا نہیں مندے۔ یہ بات کھلی اور پکی بات ہے۔ اولیاء اللہ نو مننے ہاں، اللہ دا نیک بندہ، اللہ دا ولی، اللہ دا دوست، ان دے پیران دی خاک ساڑی اکھاں دا سرمہ ہے، مگر اللہ دے ولی نو رب دا شریک نہیں مندے۔ کسی اللہ دے ولی نو مختار کل نہیں مندے، مشکل کشا اور حاجت روا نہیں مندے۔ آئمہ دین دا ادب اور احترام کرنے ہیں، انہاں دی خدمات نو سلام پیش کرنے ہیں، مگر کسے امام مفتی محدث مجدد دی بات نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بات دے ترجیح نہیں دیں۔ ساڑھا عقیدہ ہے کہ پیارے پیغمبر دی ذات بھی آخری ہے اور محبوب پیغمبر دی بات بھی آخری ہے۔ ہر امام احترام دے لائق، مگر ادوں تک جدوں نبی پاک دی بات دے مطابق چلے گا۔ جتھے حضور دی بات دی مخالفت کرے گا ساڑھا سکا باپ ہوئے اسی دی گل منن نو تیار نے۔ اے مسلک اہل حدیث۔ آؤ ذرا توجہ فرماؤ، صحابہ دے عقائد و نظریات کے حوالے نال کی سے اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا، خالق کائنات دا قرآن اس بات دا اعلان کردائے۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اللہ رب العالمین نے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ پاک تے قرآن نازل فرمایا۔ مولا کریم فرماندے نے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ مولا کریم فرماندے نے اے میرے پیغمبر دے صحابہ، اے اہل ایمان، اے لوگ جڑے نے تواڈے تو بعد والے اگر تواڈی پیروی کر دے آیا تواڈے ورگا ایمان لے آنگے، تواڈی مثل ایمان لے آنگے، یعنی جویں دا ایمان تواڈا ہے انج دا ایمان لے آنگے تے حقیقت اندر ہدایت پا جانگے، کامیاب ہو جانگے۔ تے اگر او جناب ہٹ درمی کرنگے، روح گردانی کرنگے، تے پھر تواڈی سائیڈ تو اللہ نواستے کافی ہے۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ مولا کریم فرماندے نے پھر اللہ تواڈے واسطے کافی ہے، انہاں نو اللہ تعالیٰ پہ سنبھال لے گا، تواڈا ایمان اللہ نے محفوظ کر دیتا ہے۔ حضرات محترم، اللہ سننے والا ہے،
اللہ جاننے والا ہے۔ اس آیت کریمہ تو سانو بڑا بڑا مسئلہ سمجھ آندا ہے۔ میرے مسلمان بھائیو، کہن نو میں بھی کہاں گا میں لے ایمان وچوں ہاں، تسی بھی کہو گے اسی ایمان والے۔ شیعہ دا بھی یہی اعلان ہے، دیوبندی دا بھی یہی اعلان ہے، بریلوی دا یہی پیغام ہے، اہل حدیث دا بھی یہ منہج ہے کہ اسی ایمان والے ہاں، اسی حقیقی مومن اور مسلمان ہاں۔ اللہ فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمنتم بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ فرمایا نبی پاک دے یارو، اگر بعد والے اے جڑے لوگ نے اے تواڈے مطابق ایمان لے آن گے پھر ہدایت پا جان گے۔ کی پتہ لگیا ایمان صحابہ ورگا لے آنے، اگر تواڈا ایمان صحابہ تے ایمان جیسا ہویا پھر تسی کامیاب و کامران ہو، پھر تسی ناجیہ کرو ہو۔ اگر تواڈا ایمان صحابہ تے ایمان ورگا نہیں تے پھر معذرت دے نال تانوں جانچ پڑتال کرنی چاہیے، تانوں تحقیق دے جناب اللہ اکبر استے آنا چاہیے، قرآن و سنت دا مطالعہ کر کے صراط مستقیم نو تلاش کرنا چاہیے۔ آؤ ذرا توجہ کرے آجے، غور کرے آجے، میں چند ایسے جناب مسائل جنہ دے اندر اختلاف پایا جاندہ ہے، ان مسائل دے اندر صحابہ دا ذرا عقیدہ بیان کرنا چاہنا، صحابہ دا منہج و مسلک بیان کرنا چاہنا۔ اللہ اکبر ذات محترم توجہ کرے آجے، غور کرے آجے۔ مسئلہ نمبر 1 حضرات محترم، اس باب دے اندر اختلاف پایا جاندہ ہے مسالک دے درمیان۔ بعد احباب کہندے نے اللہ دی ذات ہر جگہ موجود ہے، ہر چیز دے اندر موجود ہے، انسانہ اندر بھی موجود ہے، حیوانہ اندر بھی موجود ہے۔ تے اہل حدیث دا مسلک تے منہج ہے کہ اللہ تعالیٰ دی مدد تے نصرت، اللہ دا علم تے غلبہ ہر جگہ موجود ہے، مگر اللہ دی ذات ہر جگہ موجود نہیں۔ قرآن کہندا ہے الرحمن علی العرش استوى، اللہ اکبر میرے رب دی ذات عرش تے مستوی ہے۔ ہن کوئی بندہ کہ پھر دسو اللہ دی ذات آسمان تے بیٹھی ہوئی ہے، اللہ دی ذات عرش تے کھڑوتی ہوئی ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ میرے بھائی انج دی گل کرن دی لوڑ ہی نہیں، جدوں قرآن پہ آندا ہے الرحمن علی العرش استوى، اللہ دی ذات عرش تے مستوی ہے، کیویں موجود ہے اسی نہیں جان دے۔ اللہ دی شان تے جویں لائق ہے، اللہ اونج عرش تے موجود ہے۔ اللہ اکبر ذات محترم غور کرے آجے، توجہ کرے آجے۔ اور اے دے اندر آپاں ویکھیے امت دے پہلے مسلمان صحابہ نے، دین اسلام پہنچان والے صحابہ نے، صحابہ دا منہج ویکھنے آ، صحابہ کی سمجھدے سن اللہ دی ذات ہر چیز اندر ہے یا عرش تے موجود ہے۔ آؤ ذرا توجہ کرے آجے، غور کرے آجے۔ سیدنا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے، صحیح سند دے نال روایت موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں لوگوں، اللہ تعالیٰ دا عرش جڑا ہے وہ پانی دے اوپر ہے، نیچے پانی ہے، اتے اللہ دا عرش ہے، تے عرش دے اتے اللہ دی ذات مستوی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ عرش تے مستوی ہے، ہر چیز دے اندر نہیں، ہر مقام تے موجود نہیں، بلکہ اللہ عرش تے مستوی ہے۔ تے اے بھی یاد رکھو اللہ تواڈے ہر عمل تو باخبر ہے۔ حضرات محترم صحابی دا مسلک کی سمجھ آیا کہ صحابی دا منہج، صحابہ اکرام دا مسلک تے عقیدہ ہے اللہ ہر چیز اندر نہیں، اللہ عرش تے موجود ہے، ہر رب دی قدرت، اللہ دی نصرت، اللہ دا علم ہر جگہ موجود ہے۔ وہ جاندا ہے کالے پتھر تے کالی رات دے اندر کالی کیڑی کس مقام تے چل دی پئی ہے، کنا سفر بھی کر دیئے، اللہ بہتر جان دے نے، ریت دے ذرات کتنے نے اللہ جان دے، پانی دے قطرات کتنے نے اللہ جان دے، درختاں دے پتے کنے نے اللہ جان دے، ہواواں دے ہلے کنے چل دے نے اللہ تعالیٰ دا علم۔ حضرات محترم توجہ کرے آجے، دوسری روایت تے غور
کرو ایک صحابی نے اپنی لونڈی نو آزاد کرم دا ارادہ بڑھایا تے میرے پیغمبر کو لایا اللہ دے نبی جی میری لونڈی ایمان والی عورت ہے تے میں جانو انہوں آزاد کر دیا آقا فرما دینے انہوں میرے کو لے کے آ میں ویکھاں تے صحیح او کیسی ایمان والی عورت ہے آگی بی بی نبی پاک دے کول تے میرے پیغمبر نے پتہ ہے انہوں کی سوال کیتا آقا فرما دینے این اللہ اللہ کی تھے وے دسنا بی بی رب دی ذات کی تھے وے اس عورت نے انج کر کے آسمان وال اشارہ کیتا فرمایا سونیو اللہ دی ذات تے عرشاں اتے وے آسمان تو بلندے تے میرے پیغمبر فرماندے نے صحابیہ اس بی بی نو آزاد کر دے سچی گل بی بی ایمان والی ہے یعنی میرے پیغمبر نے تے ایمان دی کسوٹی اس چیز نو بنایا بھی جیڑا بندہ کہے اللہ دی ذات عرش تے مستوی ہے او بندہ ایمان والا ہے ہن تسی آپے اندازہ لا لو قرآن کی کہندا ہے حدیث کی کہندی صحابہ دا مسلک کی کہندا ہے اللہ اکبر میری گل نہیں میرے باپ دادے دی بات نہیں میرے علماء دی لکھی بات نہیں میرے پیغمبر دا مسلک ہے میرے پیغمبر علیہ السلام دا ارشاد گرامی ہے اور سیدہ زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین فرمایا کردیاں سن نبی پاک دیاں باقی بیویاں تے ام المومنین فخر کریا کردیاں سن فرمایا کردیاں سن جنیاں نبی پاک دیاں بیویاں انہاں دے رشتے انہاں دے نکاح انہاں دے گھر والیاں نے نبی پاک نال کرائے میں اللہ دے نبی دیو بیویاں جیدہ نکاح آسمان دے رب نے 7 آسماناں تو تے عرش تے وے کے کیتا عرش معلا تے اللہ رب العالمین نے فیصلہ کیتا ہے ماد اللہ میں کہہ گیا بھی بے کے کیتا ہے میری غلطی ہے انسانی ناتے نال اللہ اپنی شان دے لائے اللہ اکبر ذات محترم امی ام سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ دا بھی عقیدہ ہے یہ کہ اللہ جناب عرشاں تے مستوی ہے اللہ آسمان تو پرے فرمایا اللہ نے عرشاں تو فیصلہ کیتا ہے میرا نکاح اللہ نے عرش تے ہی کر دیتا ہے انہیں حدیثاں سنن دے بعد بات تے واضح ہو گئی نا کہ اللہ دی ذات ہر چیز اندر موجود نہیں ہر جگہ تے موجود نہیں اللہ دی ذات عرش تے مستوی ہے اللہ دا علم تے اللہ دی قدرت تے مدد ہر جگہ موجود ہے اس صحابہ دا مسلک تے منہج ہے آؤ ذرا توجہ کریا جے غور کریا جے دوسرے مسئلے والا نیا صحابہ دا عقیدہ بیان پیا کرنا حضرات محترم ساڑھے باغ بائی جڑے نے ہونا دا نظریہ ہے اللہ بھی مختار کل نبی پاک علیہ السلام بھی مختار کل نے اللہ اکبر اللہ تعالی نے بعد اللہ اپنے ولیاں نو اختیارات دیتے ہوئے نے او بھی مختار کل اے بھی مختار کل آؤ درون توجہ کرے آجے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دین دیتے عقیدہ تے منہج کیے مختار کل حضرات محترم اختیارات دی مالک ذات ایک میرے رب دی ذات اللہ فرما دینے قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ اِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا عَالَمُ الْغَيْبِ فرمایا سونیا تسی یہاں پہلان کرو نہ لوگانو کہ میں اللہ تعالیٰ دے خزانے آندہ مالک نہیں تسی لوگانو دسو میں رب دے اختیارات دا مالک نہیں رب دے خزانے آندہ میں مالک نہیں بلکہ اللہ آپ مالک ہے اللہ آپ مالک ہے اللہ مختار کل ہے ایک قرآن کہہ رہے آئے حضرات محترم تے نبی پاک علیہ السلام دی گل سنے ہیں جے ایک سے آپ ہی میرے پیغمبر کو لایا کہ آقا فرماتے نے یار تمہیں کم کرنا ہے کہندہ جی انشاءاللہ و انشاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہندہ سونے محبوبہ اللہ دے نبی جی رب نے چاہیا اگر اللہ دے رسول نے چاہیا کم ہو جائے گا تے میرے پیغمبر فرماتے نے نہ یارا انج گل نہ کر جو اللہ چاہے گا او ہوئے گا جو میں چاہاں گا او نہیں ہوئے گا اللہ اکبر اختیارات دا مالک صرف اللہ ہے قرآن میں کہندہ ہے نبی پاک دا فرمان میں کہندہ ہے کہ صحابی دے مسلک تے غور کرے آجے صحیح بخاری دے اندر روایت ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ اینج کر کے اللہ دے گھر بیت اللہ دا طواف کر دے پہنے بخاری کتاب الحج دے اندر روایت موجود ہے طواف کر دیاں اینج حجر اسود دا بوسہ لہن لگے حجر اسود نو چمن لگے کہ حضرت عمر رضی اللہ
کو تعالیٰ پتہ ہے کی فرماتے نے حضرت عمر فرماتے نے اے حجر اسود میں تیرا بوسہ لین لگا ماں مگر اللہ دی قسم میرا عقیدہ ہے تو میرے نفع دا بھی مالک نہیں تو میرے نقصان دا بھی مالک نہیں اختیارات اللہ کول نے نفع نقصان دا مالک کلا ہے نہ تو میرا کچھ بگاڑ سکنا ہے نہ تو میرا کچھ بنا سکنا ہے تو ایک پتھر ہے ہاں ہاں جنتی پتھر ہے اللہ اکبر قیمتی پتھر ہے مبارک پتھر ہے مگر میں تیرا بوسہ اس واسطے نہیں دینا کہ تو میرا حاجت روا یا مشکل کشا ہے تو میرا جناب بگڑی بنان والا نہیں تو ایک پتھر ہے میرا حاجت روا اللہ ہے اللہ اکبر مختار کول ایک کائنات دا رب نفع نقصان دا مالک تیرا بوسہ میں تہاں دین لگا وہاں اللہ اکبر میں نبی پاک نو ویکھیا ہے تیرا بوسہ دین دے آیا حضرات محترم بات واضح ہو گئی صحابہ دا عقیدہ تے مسلک وے کہ اختیارات دا مالک کلا اللہ ہے اللہ ساریاں چیزاں نو بنان والا اللہ اختیارات دا مالک دن بنایا رات بنائی اللہ نے ساری کائنات بنائی اللہ نے دن بنایا رات بنائی اللہ نے ساری کائنات بنائی اللہ نے سورج چند ستارے اس دے رنگ برنگ نظارے اس دے سورج چند ستارے اس دے رنگ برنگ نظارے اس دے وچ مٹی اناج اگاوے کم انوکھے سارے اس دے کم انوکھے سارے اس دے رحمت دی برسات وسائی اللہ نے رحمت دی برسات وسائی اللہ نے ساری کائنات بنائی اللہ نے فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی وہو علی وہو علی کل شیء قدیر اللہ اختیار اپنا مالک دن بنایا رات بنائی اللہ نے ساری کائنات بنائی اللہ نے مچھلی لے گئی بچ سمندر یونس مچھلی پیٹ دے اندر کیتا یاد اللہ نو اپنے یونس سات اندھیریاں اندر کیویں یار دی جان بچائی اللہ نے ساری کائنات بنائی اللہ نے ساری کائنات بنائی اللہ نے باقسمت صدیق نے پائی بارات نبی دی جد گھر آئی رب نے اپنے محبوب دی شادی سیدہ عائشہ نال کرائی کیسی ہے بارات بنائی اللہ نے ساری کائنات بنائی اللہ نے اللہ اکبر حضرات محترم اللہ فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا مولا کریم فرماتے ہیں صحابہ ورگا ایمان لے آؤ گے پھر ہدایت پا جاؤ گے کامیاب ہو جاؤ گے ہن توجہ کرے آجے غور کرے آجے مسلمان بھائیو ذرا تیسرے مسئلے والا یہ اس مسئلے اندر بھی اختلاف پایا جاندہ ہے تیسرا مسئلہ ہے علم غیب والا مسئلہ ایتھے لوگ کہندے نے اللہ دے نبی بھی عالم الغیب نے اللہ اکبر ذات محترم فلاں مرشد صاحب بھی عالم الغیب نے فلاں پیر صاحب بھی عالم الغیب نے انہوں ہی غیب دا علم انہوں ہی غیب دا علم میں تے حیران ہو جانا کئی آندے نے مرشد مرشداں دی بلی نو بھی غیب دا علم بڑیاں عجیب عجیب کہانیاں لوگاں کو سنی دیاں مرشداں دی بلی بھی علم غیب جان دی تے اللہ دا قرآن کی کہندہ ہے
اللہ فرماتے ہیں قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ۔ مولا فرماندے نے سونے اعلان کر دیو زمین و آسمان دا، اللہ اکبر، زمین و آسمان دے اندر جنیاں چیزاں نے اللہ اکبر کوئی بھی رب دے علاوہ نہیں جاندا کی کچھ کسے دے علم اندر نہیں، کسے دے اختیار اندر نہیں، الا الغیب، اللہ اکبر، قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، جو چھپیا ہویا ہے اللہ دے علاوہ کوئی نہیں جاندا، اللہ عالم الغیب۔ ہتے مولا کریم فرماتے نے اللہ اکبر، ذات محترم فرمایا قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ، فرمایا سونے اعلان کرو انہوں میں رب دے خزانیاں دا مالک نہیں، نہ ہی میں غیب جاننا وا، میں تے اسے چیز دی اتباع کرنا وا جڑی اللہ دی طرفوں میرے تے وحی نازل کیتی جاندی ہے۔ قرآن بھی یہ بات کہہ رہے ہیں، نبی پاک دے ذریعے اللہ تعالیٰ کوا رہے ہیں تے صحابہ دا مسلک کے دیتے غور کرے آجے، صحیح بخاری دی روایت جے، غالباً کتاب التوحید دی روایت ہے، سیدہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دیا نے، فرما دیا نے لوگوں جیڑا بندہ تونوں ایک گل کہے کہ اللہ دے نبی کل دیاں خبراں جان دینے یعنی علم غیب جان دینے، فرمایا وہ بندہ قذاب ہے، وہ بندہ جھوٹا ہے، غلط بیانی پیا کردہ ہے، اللہ دے نبی وہی خبر دین دینے جو اللہ دی طرفوں آپ تے وہی نازل کیتی جاندی ہے۔ اللہ اکبر، کی پتہ لگا عالم الغیب اللہ دی ذات ہے، قرآن بھی یہ درس پیا دیندہ ہے تے صحابہ دا عقیدہ تے منہج بھی ہوئی ہے کہ اللہ دی ذات عالم الغیب ہے، اللہ دے علاوہ کوئی عالم الغیب نہیں، اللہ دے علاوہ اللہ اکبر چھپیاں چیزاں کوئی نہیں جاندا، کل کی ہوئے گا، پرسوں کی ہوئے گا، نبی پاک نے جڑیاں پشین گویاں دیتیاں نے یاد رکھو، اللہ فرما دینے وَالنَّجْمِ إِذَا غَوَا مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَا إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ مولا کریم فرماتے نے لوگوں میرا پیغمبر اپنی مرضی نال نہیں بولدا، ساڈے بلایاں بولدا ہے، جو اسی اپنے نبی دے سینے تے نازل کرنے ہاں او میرا نبی دنیا نو پیغام دے دیندا ہے، جنیاں میرے نبی پشین گوئیاں دتیاں، جنیاں بشارتاں دتیاں میرے پیغمبر نے کولوں نہیں دتیاں، اللہ دی وحی دے مطابق دتیاں، رب دے حکم دے نال دتیاں نے، لہذا بات واضح ہو گئی، صحابہ دا مسلک تے عقیدہ تے منہجے وے، عالم الغیب صرف ایک اللہ دی ذات ہے، اللہ دے علاوہ کوئی عالم الغیب نہیں۔ توجہ کرے آجے، غور کرے آجے مسلمان بھائیو، امامداری دی گل ہے، قسم علی گل ہے، میں تاڑی خیر خائی واسطے تنوں پیغام پہ دینا، ویریو اپنا عقیدہ ٹھیک کر لو، اپنا منہج تے مسلک ٹھیک کر لو، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، صحابہ ورگا ایمان ہویا اللہ دی بارگاہ دے اندر پھر قبول کیتا جائے گا۔ اللہ اکبر، ذات محترم چوتھے مسئلے تے غور کرے آجے، غیر اللہ تے سامنے سجدہ کرنا صحابہ تین دیتے مسلک کی سی، آج کئی لوگ طویلہ دے دینے نہیں یہ تعظیمی سجدہ ہوندہ ہے، تعظیمی سجدہ جی میں یوسف علیہ السلام دے پرانا تے انہاں دے والدین نے یوسف علیہ السلام نو سجدہ کیتا سی، اللہ نے فرشتیاں کو آدم علیہ السلام نو سجدہ کروایا، یہ تعظیمی سجدہ ہے۔ اگر کسی بزرگ دی قبر تے کسی بزرگ دے مزار تے جا کے سجدہ کر لے جے ایک عبادت دی غرض نال سجدہ ہے، او بھائی یہ پہلے دیاں گلاں نے، اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعظیمی سجدہ بھی حرام قرار دے دیتا ہے، تعظیمی سجدہ بھی کسی نو جائز نہیں۔ وہ ایک صحابی نے آ کے کہنا اللہ دے نبی فلاں علاقے دی شہزادی نو لوگ سجدے کر دین تے تہاڈا تے بہتا حق ہے، آپ نے فرمایا نہیں یہ اللہ دا حق ہے، اگر کسی نو غیر نو سجدہ جائز ہوندا تے میں پھر عورت نو کہندا اپنے خاوند نو سجدہ کریا کرے، سجدہ اللہ دے علاوہ کسی نو جائز۔
عبادت اللہ تعالیٰ دی کرنی ہے، عبادت مالی ہوئے پھر بھی اللہ دی، قولی ہوئے پھر بھی اللہ دی، بدنی ہوئے پھر بھی اللہ دی۔ مالی عبادت یعنی نظر نیاز اللہ دے نام دی دینی ہے، قولی عبادت منت منوتی اللہ دی بارگاہ چ رکھنی ہے، بدنی عبادت سجدہ رکوع اللہ دی بارگاہ اندر کرنا ہے، کسی غیر دے سامنے نہیں کرنا۔ اللہ دے نبی نے دیتے تک فرمایا، محبوب تشریف لے آندے نا مسجد اندر، صحابہ آپ دے استقبال کھڑے ہو جاندے ادب دے تقاضے نال، تے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا صحابہ میں آواں تے انج کھڑے نہ ہویا کرو، ایک قیام دی حالت تے قیام کلے اللہ واسطے۔ اللہ دے نبی تے صحابہ نو ایتھے تک درس دے رہے ہیں۔ ہاں تسی ملن دی غرض نہ اٹھے ہو کہ سارے بندے ملنا چاہتے نے، گلے ایک اور گل ہے، ویسے ایک شخصیت مسجد داخل ہوئی، کسی مجلس سے داخل ہوئی، کھڑے ہو کہ جی حضرت صاحب دا استقبال کرو، انہاں مولویاں نو بھی سوچنا چاہیے۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کسی شخصیت دے آن تے سارے دا کھڑا ہو جانا۔ اللہ اکبر، توجہ کرے آجے، غور کرے آجے مسلمان بھائیو، آؤ ذرا دیتے صحابہ تا مسلک تے مناج توڑے سامنے بیان کرا۔ حضرت قیس بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے، میں قلعہ کے اندر گیا، میں ویکھیا اتھوں دا جڑا بادشاہ لوگوں نو سجدہ کریا کر دے، تے میں نبی پاک دے کول آیا، تے میں کہا اللہ دے نبی جی سونے محبوبہ لوگ اپنے بادشاہ نو سجدہ کر دینے، تے تسی تے بہتے حق دارو، میرا دل کردہ ہے میں تو آنو سجدہ کرا۔ کہ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ ہے کی گل کی تھی، آقا فرما دینے ہیں کیس اگر میری قبر دے کوڑوں تو گزردہ، میری لاحت دے کوڑوں میرے روزے دے کوڑوں کو گزردہ، تے میری قبر تے تو سجدہ کردہ۔ صحابی کہندہ نہیں اللہ دے نبی میں کدی نہ سجدہ کردہ، سجدہ کرنا ہے اس طرح قبر مدار دیتے جائز ہی نہیں ہے۔ کہ اللہ دے نبی فرما دینے جی میں میری قبر تے سجدہ کرنا جائز نہیں، اونج مینوں زندہ نو بھی سجدہ کرنا جائز نہیں ہے۔ اللہ اکبر، صحابی دا مسئلہ کی سمجھ آیا، صحابی دا عقیدہ کی سمجھ آیا، غیر دے سامنے سجدہ کرنا نہیں کرنا۔ اللہ اکبر، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، لہذا ویر جی صحابہ ورگا ایمان لے کے آؤ۔ صحابہ دا عقیدہ دے نظریہ کیے، غیر اللہ دے سامنے سجدہ نہیں کرنا، غیر اللہ دے سامنے نظر نیاز نہیں دینی۔ توجہ کرے آجے، غور کرے آجے، غیر اللہ دے نام دے سامنے، غیر اللہ دے سامنے سجدہ کرنا صحابہ دے عقیدے دے اندر حرام قرار دیتا جاندہ ہے۔ اگلی گل سن لو، میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ دا منہج، حضرات محترم صحابہ دے عقیدے اندر یہ بات بھی شامل ہے، صحابہ پختہ قبران نہیں سی بنایا کر دے، صحابہ کرام پکیاں قبران نہیں سی بنایا کر دے، صحابہ کرام قبران تے جبے کبے نہیں سی بنایا کر دے۔ آج جناب لوگ طویلہ پیش کر دینے، وہ میں ایک مولی صاحب نال گل کی تھی بھی بھائی یار شریعت واضح دستی ہے، اللہ دے نبی نے حکم دیتا ہے جناب علی رضی اللہ تعالیٰ بھی پکیاں قبران ٹھا دیو، تے تسی دربار بنائے ہوئے تے کہندہ نہیں جی پھر اولیاء اللہ دیاں جڑیاں قبران نے نا او ذرا الگ تے ہونیاں چاہیے نے، واضح تے ہونیاں چاہیے نے، پہچان تے ہونی چاہیے، اُتے چادر ہونی چاہیے، ایویں طویل ایمانداری نال مینوں دسو، ایمانداری نال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بیٹی تو بعد کے کیڑی عورت دا شان ہے؟ جاؤ جنت البقیع اندر مدینہ طیبہ اندر ویکھو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ دی قبر، میرے پیغمبر دے 10,000 دے قریب صحابہ دیاں قبرانے جنت البقیع اندر، کسے قبر تے کوئی جبہ کبہ نہیں۔ نبی پاک علیہ السلام دے روزہ انور تے جڑا 4 دیواری کیتی ہوئی ہے وہ فقط اس واسطے کیتی ہوئی ہے کہ کوئی غیر مسلم نقصان نہ پہنچائے۔ جی میں ایک دفعہ واقعہ پیش بھی آیا سی کہ کچھ لوگاں نے سرنگ کھٹ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے جسم اطہر نو نکالن دی کوشش کی تھی، وگرنہ صحابہ دیاں حضرت عثمان دی قبر، جناب دیگر صحابہ دیاں قبراں، امہات المومنین دیاں قبراں نے جنت البقیع اندر۔ اللہ اکبر، آؤ سن لو میری امام دے جناب علی رضی اللہ تن دی گل سناواں۔ حضرت علی رضی اللہ تن نے اپنے دور خلافت دے اندر نا اپنے ایک یار نو کیا، یار میں تیرے ذمہ او منہج نہ لاواں، او کام نہ لاواں جیڑا اللہ دے نبی میرے ذمہ لایا سی۔ فرمایا جناب علی جی کیڑا کام؟ فرمایا جنیاں جناب اللہ اکبر تصویراں بنائیاں جاندیاں نے، مورتیاں بنائیاں جاندیاں نے، انہاں نو گرا دے تے جنیاں قبراں پکیاں نے
انہاں نوں مٹی دے نال ملا دے۔ اللہ اکبر فرمایا جی کیوں؟ فرمایا اے جڑا اللہ اکبر منہج تے مشن ہے اے میں تینوں نہیں پیا دیندا، اے اللہ دے نبی میرے ذمہ لگایا سی تے میں انہاں تصویراں نوں گرا چھڈیا، مورتیاں نوں گرا چھڈیا، اور میں ساریاں پکیاں قبراں نوں مٹی دے نال زمین نال ملا چھڈیا سی تاکہ اوتھے شرک دا اڈا نہ بن سکے۔ اللہ اکبر اوتھے قرآن و سنت دی مخالفت نہ شروع ہو جاوے۔ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابہ دا مسلک یار اے تے اللہ دے ولیاں دیاں قبراں نے، اے بھی سانوں پکا پتہ کوئی نہیں۔ تسی جان دیو نا سارے، تسی جناب چنگی طرح انہاں باتاں نوں جان دیو۔ آج دے جڑے ٹونگ رچائی پھردے نے مولوی تے پیر، آج دے جڑے ٹونگ بنائی پھردے نے، جڑے اللہ دے سچے ولی نے، انہاں دے پیراں دی خاک میریاں اکھاں دا سرما ہے۔ مگر تسی جان اے قصور دا ایک بابا نہیں پھڑیا، قصور دا بابا او جناب جڑا کو مرد لاگے آئے انہوں دوروں تھاپڑا مار کے دور کرے تے بی بی لاگے آئے تے انہوں گالنا لا کے چومن لاگے دے تے وہ سرے عام آلے انہوں پھاڑ لیا تے تھانے لے گئے تے ایسے چو کہنے لگا بابا جی کلمہ سناؤ۔ آندھا جی مولویاں آندھا نا مینوں کوئی نہیں آندھا، کلمہ بھی نہیں آندھا تے ساڑھے لوگوں انہوں مشکل کشا بنایا ہے۔ او بھائی عقیدہ بھی تے سمجھو نا، ایک بندے نو نماز دا دین دا پتہ ہی نہیں، بڑا آخر پہنچی سرکار 6 مہینے نہ آندہ ہی نہیں تے پہنچی سرکار ہے۔ صفائی نفس الایمان ہے، جڑے بندے نو صفائی دا نہیں پتا انہیں کی کرنا ہے؟ نہیں میرے مسلمان بھائیو، عقیدہ اپنا ٹھیک کر لو۔ عقیدہ احتیام لوکاں دی گل ہے۔ میں آج ہی پڑھ رہا سی ایک کتاب دے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالی دے دور خلافت دے اندر حضرات محترم حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی دی کمانڈ دے اندر ایک لشکر بھیجیا گیا۔ اللہ اکبر تستر دے علاقے اندر یا نشتر دے علاقے اندر وہ علاقہ فتح کر لیا صاحب نے، تے اوتھے ایک جناب تابوت ملیا، او دے اندر ایک میت ہے۔ اس معاشرے دے جتنے لوگ انہاں دا ایڈا قد نہیں جنہ اس میت دا لمبا قد ہے۔ حضرت انس فرماندے نے اس میت دا ناک تک اتنا لمبا، عام بندے دے ہاتھ جنہ لمبا سی، ایڈا لمبا چوڑا وجود ہے۔ اللہ اکبر۔ تے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی نے خط لکھیا حضرت عمر نو، فرمایا جناب امیر المومنین جی سانو ایک تابوت ملے ہے، او دی اندر ایک جسم ہے، ایک وجود ہے، ایک جناب اللہ اکبر ڈیڈ باڈی موجود ہے۔ اس طرح دیو دی کیفیت ہے تے اس علاقے دے لوگ اے دے ذریعے غلبہ منگ دینے، اے دے ذریعے بارشاں منگ دینے، اے دے ذریعے اللہ نو سوال کر دینے۔ تے حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے پتہ کی پیغام گلایا، فرمایا ابو موسیٰ اس میت نو اٹھا لو، اے عام میت نہیں، اے اللہ دے نبیاں وچوں کسی اللہ دے نبی دی میت ہے، رب دے پیغمبر دی میت ہے، کیونکہ اللہ دا انبیاء نال وعدہ ہے انہاں دے جسم نو نہ آگ نقصان پہنچائے گی نہ مٹی نقصان پہنچائے گی، سلامت رہن گے وجود۔ فرمایا نبی دا جسم اطہر ہے، اینو اٹھا لو اور ایسی ویران جگہ تے لے جاؤ نا تواڈے علاوہ جدا کوئی کسی نو پتہ نہ ہوے، اوتھے جا کے قبر دے اندر دفنا چھڈو تاکہ شرک دا اڈا نہ بن جائے، تاکہ لوگ ایتھے مانتا نہ کرنا شروع کر دے۔ صحابہ دا بھئی عقیدہ ہے وے، صحابہ دا منہج ہے وے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدُوا۔ توجہ کرے آجے، غور کرے آجے مسلمان بھائیو، قبر پرستی صحابہ دے مسلک دے منہج دے اندر نہیں، بجائے کہ قبر نو پختہ بنانا، دربار بنانا تے پھر مجاور بن کے بیٹھ جانا، بڑی معذرت دے نال اسلام دے اندر اندا کوئی کنسپٹ نہیں، اسلام دے اندر کوئی جائز نہیں۔ اگلا مسئلہ چھٹا مسئلہ، اللہ اکبر، صحابہ مشکل کشا کلے رب نو جان دے سن، اللہ دے علاوہ کسی نو مشکل کشا تے حاجت روا نہیں سی جان دے۔ معذرت دے نال آج ساڈے کوئی سادے ویر اللہ اکبر علم نہ ہون دی وجہ کر کے جناب علی رضی اللہ عنہ بھی مشکل کشا کہندے نے، جناب حسین رضی اللہ تعالی عنہ بھی مشکل کشا کہندے نے، سنے نبی پاک نو بھی مشکل کشا کہندے نے۔ اے نا ویر عقیدہ نہ خراب کریا کر، عقیدت اندر آ کے
عقیدے دیاں تچیاں نہ اڈایا کر مشرک اللہ اکبر اے جڑے یہود و نصارا نے انہاں دا کی قصور سی انہاں اللہ دے نبیاں نو رب نال ملا چھڈیا اللہ نے انہاں نو مشرک قرار دیتا کافر قرار دیتا اللہ اکبر تسی بھی اس مسئلے نو سمجھو نا مشکل کشا صرف اللہ ہے گل شہاد کٹ کرا اللہ اکبر میں تانوں اس جوان دی کیوں نہ گل سناواں جنوں لوگ مشکل کشا کہندے نے حضرت علی رضی اللہ تعالی تسی سن دے نہیں لوگاں کولوں حضرت علی دا مشہور قول ہے فرماندے نے اللہ دی ذات نو میں پہچانیا ہی اس گل تو ہے کہ میری مرضی ہور ہوندی سی اللہ کچھ ہور ہی کر دیندا سی ایمانداری نال دسو مشکل کشا یہ گل کہے گا میری مرضی ہور ہوندی سی مگر وہ نہیں سی ہوندا اللہ اپنی مرضی کر دے سن مشکل کشا کون ہے اور میدان کربلا دے اندر حضرت حسین رضی اللہ عنہ دے کردار نو پڑھو اہل تشیع دیاں کتاباں دے اندر پڑھو طبقات ابن صاحب دے اندر بھی ہے حضرات محترم تاریخ دمشق دے اندر بھی ہے اہل تشیع دیاں مشہور ساریاں کتاباں اندر لکھے ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ جدوں حضرات محترم انہاں لوگاں نے گھیرا پا لیا نا اور جناب ارادہ بنا لیا حضرت حسین نو یقین ہو گیا انہاں مینوں شہید کر دینا ہے میروں مارنا ہے حضرت حسین دی زبان تے پتہ کی جملے سن ایک کائنات یا رب اللہ سنیا جدوں بھی مشکل چ پکارے آئے ایک تینوں ہی پکارے آئے آج بھی تینوں ہی پکارنا وا اللہ تیرے علاوہ کسے میری مدد نہیں کرنی اللہ تیرے علاوہ کسے میری نصرت نہیں کرنی حضرات محترم کون کہہ رہا ہے جدا بابا علی ہے جدی ماں سیدہ فاطمہ ہے جدا پیر جناب حسن رضی اللہ تعالی عنہما ہے جدا نانا سنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہل بیت دا چشم و چراغ کہندا اللہ تیرے علاوہ کدی نہیں کسی نو پکاریا تے سوریا کیوں مشکل کشا تو ہے حاجت روا تو ہے قربان جاواں میں صدقے جاواں توجہ کریا جے غور کریا جے مسلمان بھائیو حسین دی میں ادا تو صدقے حسین دی میں وفا تو صدقے حسین دی میں ادا تو صدقے حسین دی میں وفا تو صدقے او جیڑے بوئے تو منگدار ہے او بوغے والے خدا تو صدقے حسین دی میں ادا تو صدقے حسین دی میں وفا تو صدقے اللہ اکبر میں صدقے قربان جاواں کی پتہ لگیا صحابہ دا مسلک تے منہج تے عقیدہ وے مشکل کشا کلا اللہ اگلا مسئلہ ستویں مسئلے تے غور کریا جے حضرات محترم غیر اللہ دے نام دی نظر نیار دینا اے جی میں اماماں دے نام آندیاں سبیلاں لگدیاں نے کئی ساڑھے تو آڈا پتہ نہیں میں چونکہ سائیوار راوی دے علاقے دے رہنا ہے ساڑھے لوگ کٹے پاڑ دیں کہا دے لئی بابا جی دے میلے تے دینا کٹے غیر اللہ دے نام دیا نظرانے آدھا اے چند سال پہلے دی گال ہے ویسے جدوں تو اسی ہوش سنبھالی نا بچپن تو ساڑھے گاؤں دے قریب 2 کلومیٹر تک بابا جی بڈن شاہ رحمہ اللہ انہاں دا دربار بزرگ گزرے تے دریاج پانی آنا ساڑھا پورا پینڈ کے رہ جانا تو ادھر نہ جانا تے اسی کہنا یار ایک ہی تو کہنے بابا پانی نو لاگے لگن ہی نہیں دینا 2 سال پہلے ایسا لاگے لگا بھی ادھا دربار ہی لے گیا وہ پانی انجدہ آیا ادھا دربار ہی لے گیا ہون کی ہویا پتہ نہیں کہنے بابیاں دے درمیان جھگڑا ہو گیا شاید وہ پانی جو بھی ایک بابا ہے نا بابا خاج خجر پانی جو بھی ایک ہے انہیں بابیاں درمیان جھگڑا ہو گیا او بھائیو کی تانوں دساں انہاں 10 دیگاں چاولاں دیاں پکا کے تے غریباں نوں نہیں پانی چ سٹ دتی اے بابے نوں بھوک لگی ہوئی ہے تاں تنگ کر رہے دریا سٹتیاں اگلے دن فون آیا تانوں ایک ہور واقعہ دساں مولی صاحب میں دسو آندے نے اج بابا جی دے دربار دے وچوں جڑی بوڑ نکلی ہوئی ہے نا مجھاں دے رسے لا لا کے اوندے نال بن کے تے دریا دے قریب لے آئے تے ایک موبائل اوندے نال بن کے انہاں دریا دے وچ سٹ دتا کیوں اگے دوناں بابیاں دی کال کران لگے اے ہن دیاں گلاں نے 2-4 سال پہلے دی تے پھر صحیح ہے نا مشرک عقل نو تھلے رکھ کے اوتے بیٹھ جاندا ہے
اللہ اکبر. اے کیڑا عقیدہ تے نظریہ تے اے کیڑا مسلک ہے. حضرات محترم اللہ دے ولیاں نو منیا کر پر اللہ دے ولیاں نو مشکل کشا تے حاجت روانی انہاں دے نام دیاں نظراں نہیں. رب دا قرآن سناوا. قرآن تو وڈی کیڑی دلیل ہے یار. قرآن کہندا ہے انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ. مولا کریم فرماندے نے اسی حرام کر دیتا ہے. اللہ جی کس چیز نو فرمایا اسی مردار حرام کر دیتا ہے. رگائیں چو بین والا خون حرام کر دیتا ہے. خنزیر دا گوشت بھی حرام کر دیتا ہے. اللہ جی اور کی فرمایا وما اہل لغیر اللہ. ہر اس چیز نو حرام کر دیتا ہے جڑی غیر اللہ دے نام تے دیتی جائے. غیر اللہ دے نام دی نظر بھی حرام ہے. غیر اللہ دے نام دی نیاز بھی حرام ہے. غیر اللہ دے نام دا پانی بھی حرام ہے. غیر اللہ دے نام دا کھانا بھی حرام ہے. اللہ اکبر. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دیں. اوہ نکی جی گل نہ سمجھو کی ہویا جے دے لیا تے کی ہویا. اے گل سن لو. حضرت ابو موسیٰ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے لوگوں این صحابہ دے اندر بیٹھے صحابہ نو درس دے رہے مسئلہ کے صحابہ سنیا جی عقیدہ صحابہ دا فرما دینے لوگوں غیر اللہ دے نام دی نظر نے آگ نہیں دینی. تانوں پتہ ہے ایک مکھی دی وجہ کر کے ایک بندہ جنت چلا گیا ایک جہنم میں چلا گیا. او کیویں جی سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ کیویں چلا گیا. فرمایا دو بندے جا رہے سن بنی اسرائیل دے ایک مقام تے لوگاں نے روک لیا. ہونا کیا بھائی تو لنگنا ہے تے اے جڑا دربار ہے ایتھے تانوں جناب چڑھاوا چڑھانا پینا نظر دینی پینی ہے. او کس دے لئی اللہ اکبر. توجہ کریا جے غور کریا جے. کہن لگے جی دینی پینی ہے نظر ایویں نہیں جا سکدے. کی نظر دئیے ساڈے کول تے شے ہی کوئی نہیں. کہندے نے پاویں مکھی مار کے دے چھڈو. ایک بندے نے پھڑی مکھی اونے مار کے سٹ دتی. کہن لگا جی اللہ تعالی دے محبوب پیغمبر دے صحابی بیان کر دینے اللہ نے اس مکھی غیر اللہ دے نام دی نظر دین والے نو جہنم وچ سٹ دیتا. جہنم دا بالن بنا چھڑیا. تے دوجا کہندا ہاں جی کہندے نے تم ہی انج دا چڑھاوا دے دے. ہاں دا نام میں مر جاواں گا غیر اللہ دے نام دی نظر نے آ نہیں دیواں گا. انہاں نو قتل کر دیتا. اس مکھی دی وجہ کر کے او جنت نو چلا گیا ہے او جہنم نو چلا گیا ہے. یادا غیر اللہ دے نام دی نظر نے آ نہیں دینی. آخری بات تے میرا سلام ہے حضرات محترم صحابہ دا عقیدہ تے منہج بیان پیا کرنا. توجہ کریا جے غور کریا جے. اللہ اکبر. 8واں مسئلہ ساڈے بعد باپ دا عقیدہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نور من نور اللہ نے یعنی اللہ دے نور وچوں تخلیق کیتے گئے نے. اللہ نے اپنے وچوں انہاں نو جدا کیتا ہے. اے نا سونیا اے عقیدہ قرآن دے بھی خلاف ہے نبی پاک دے فرمان دے بھی خلاف ہے صحابہ دے عقیدے تے مسلک دے بھی خلاف ہے. رب دا قرآن کہندا لم یلد ولم یولد. فرمایا لوگو نہ اللہ نے کسے نو جنیا ہے تے نہ اللہ نو کسے نے جنیا ہے. اللہ دی اولاد بھی نہیں اللہ بھی کسے دی اولاد دی. قرآن کہہ رہا ہے قرآن اللہ اکبر. قرآن کہہ رہا ہے اللہ نے کسے نو اپنے تو جدا نہیں کیتا تے نہ رب نو کسے نے اپنے تو جدا کیتا ہے. اللہ وحدہ لا شریک قل هو اللہ احد. اللہ دا کوئی شریک نہیں ہے. اللہ اکبر. مولا کریم فرماتے نے ابن آدم میں نو گالیاں دیندہ ہے. اللہ جی انسان تو نو گالی کیویں دے سکتا ہے. فرمایا جدوں عیسائی کہندے نے عیسیٰ رب دا پتر ہے او مینوں گالی دیندہ ہے. جدوں جناب یہودی کہندا ہے عزیر علیہ السلام اللہ دے بیٹے نے او مینوں گالی دیندے نے. اللہ اکبر. تے رب نو یہ گل چنگی نہیں لگدی. ویر جی میرے پیغمبر نور ہدایت نے ہدایت دا نور لے کے آئے نے مگر میرے پیغمبر علیہ السلام نور من نور اللہ نے قرآن کو فیصلہ لئیے. اللہ فرماتے نے قل انما انا بشر مثلکم یوحا الیہ. فرمایا سونیا تسی کہہ دیو تسی اچھا کڈی کمال دی گل ہے. جڑے مسئلے سن اختلافی اللہ عالم الغیب ہے نا انہاں مسئلے روڑا پینا اللہ نے گواہی سونے نبی کولوں. تسی انہاں نو دسو انہاں رولے چ پینا تسی کہہ چھڈو اللہ جی کی کما انما انا بشر مثلکم. لوگو میں بشر ہاں
تہاڈی مثل تہاڈی مثل تو اے مراد نہیں کہ اللہ دے نبی ساڈے ورگے نہیں مثل تو مراد اے وے نبی پاک دے بھی والدین ساڈے بھی والدین حضور دی بھی اولاد ساڈی بھی اولاد حضور دا بھی جسم اطہر سانو بھی اللہ وجود دیتا ہے نبی پاک نو بھی اللہ نے زبان اطہر عطا کی ہے کان دیتے اکھاں دیتیاں پیر دیتے رب نے سانو بھی سب کچھ دیتا ہے مگر میرے پیغمبر یوحا الیہ اللہ دے نبی نے رب دی طرفوں نہ تے وحی نازل ہوندی ہے تے صحابہ دا مسلک سن لو امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دے کولوں سوال کیتا گیا ماں جی نبی پاک علیہ السلام دے بارے دسونا تے امی جی فرماندیاں نے نبی پاک علیہ السلام تواڈے بشراں ورگے ایک بشر سن تواڈے انساناں ورگے ایک انسان سن نبی پاک بکریاں دا دودھ آپ ہی تو چویا کردے سن اللہ دے نبی اپنے کام خود آپ کریا کردے سن کون کہہ رہے ہیں ام المومنین کہہ رہے ہیں تے جڑا ماں دی نہ مننے ہن فتوی او دے تے تسی آپے لینا میں نہیں لینا ام المومنین کہہ رہی نے اللہ دے نبی بشر سن تو آٹے ورگے بشر سن اللہ اکبر مگر آپ دا مقام مرتبہ تے شان دا مقام ہے لہذا کی پتہ لگیا صحابہ دا قیدہ تے منہج سونے ہو تو آٹے سامنے میں عرض کر دیتا ہے میں دیا جلا کے رکھ دیتا ہے ہون تو آٹی مردی جیڑا روشنی پالوے اللہ اکبر اللہ وحدہ لا شریک جے تو رحیم ہے تو کریم ہے تیرا مالکا کوئی شریک نہیں تو رحیم ہے تو کریم پورے جمعے دا نچوڑ دین لگا تو رحیم ہے تو کریم ہے تیرا مالکا کوئی شریک نہیں تو ہے لم یلد تے ولم یولد تیرا جگ تے کوئی بھی فریق نہیں تو رحیم ہے تو کریم ہے تو قریب کرنا منزلہ تو ہی ٹال سکتا ہے مشکلہ تو قریب کرنا منزلہ تو ہی ٹال سکتا ہے مشکلہ پتہ حل نہیں سکتا کوئی کدی جے عطا کرے تو توفیق نہیں تو رحیم ہے تو کریم ہے کوئی لکھ کرے گستاخیاں تو عطا کریں دے معافیاں کوئی لکھ کرے گستاخیاں تو عطا کریں دے معافیاں اس گلد نے چرچے ہر جگہ تیرے نال دا کوئی شفیق نہیں تو رحیم ہے تو کریم ہے تیرا مالکا کوئی شریک نہیں تو ہے لم یلد تے ولم یولد تیرا جگ تے کوئی بھی فریق نہیں تو رحیم ہے میری لاج رکھ میرا بھرم رکھ کر در گزر میری شرم رکھ میری لاج رکھ میرا بھرم رکھ کر در گزر میری شرم رکھ کر در گزر میری شرم رکھ بنایا پہ اپنا وکیل کیوں میں جو من لیے میں ٹھیک نہیں بنایا پہ اپنا وکیل کیوں میں جو من لیے میں ٹھیک نہیں تو رحیم ہے تو کریم ہے تیرا مالکا کوئی شریک نہیں تو ہے لم یلد تے ولم یولد تیرا جگ تے کوئی بھی
فریق نہیں، تو رحیم ہے تو کریم ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہ فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمنتم بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ فرمایا ایمان ادوں قابل قبول ہے جدوں تہاڈا صحابہ ورگا ایمان ہویا۔ اے صحابہ دے عقائد و نظریات نے اللہ کو دعا ہے جو سنیا سنایا اللہ سانو اندے تے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔